کشمیر نیوز چینل کے پروگرام قائد اعظم کا پاکستان میں اپنی ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فیصل آباد میں ماہر قانون ٹیکس بار ایگزیکٹو ممبر ٹیکس بار ایسوسی ایشن فیصل آباد جناب قاسم رشید صاحب کے ساتھ آپ کے چیمبر میں موجود ہیں۔ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف۔ جی میرا نام قاسم رشید ہے اور بیچلر لاء میں LLB کیا ہوا۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ ابتدائی تعلیم میری جو ہے میٹرک میں نے کیا لیبارٹری اسکول سمن آباد سے، فیصل آباد سے۔ جی سمن آباد فیصل آباد سے۔ اس کے بعد جو ہے اپنا انٹر کیا ہے سائنس کالج سمن آباد سے، جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ سائنس کالج ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو ہے BZU ملتان سے میں نے LLB کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے گریجویشن میری ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، یہ جو ہے کنار روڈ پہ۔ LLB کون سے سن میں کیا سر آپ نے؟ یہ میرا ہوا ہے 2018 میں میرا کلیئر ہوا ہے، فائنل ایئر LLB میرا۔ سر شعبہ وکالت میں بے تحاشا شعبہ جات موجود ہیں، ٹیکس بار کی طرف آنے کا خیال کیسا ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک تو جو ہے اپنی اسکلز کے حساب سے، اور دوسرا جو ہے ٹیکس کا ایک ایسا شعبہ ہے جو کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہے بزنس مین کے لیے آپ ان کے لیے بڑا فیزیبل رہتے ہیں۔ اور ایک ہمارا جو معاشرہ ہے اکانومی کے حوالے سے، تو اس میں ایک ٹیکس پریکٹیشنر کی اسپیشل جو ہے ایز اے لائر ٹیکس پریکٹیشنر، تو اس کا بڑا رول ہے اس میں کہ جو لوگوں کو ایک اچھی بزنس سے جو ہے کنونس کر سکے ان کے بزنس کرنے کے اوپر، ان کو کچھ اچھی سی جو ہے گائیڈ لائن دی جا سکے کہ بزنس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ اپنی جو اسکلز کے حساب سے جو ہے نا چوز کیا تھا کہ یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ تو سر کیا آپ کسی کمپنی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے ہمارا جو ہے ماشاء اللہ کافی کمپنیز ہمارے ساتھ انٹیچ ہیں، لائک ہمارا جو ہے موسٹلی بزنس مین ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ کمپنیز کے حوالے سے جو ہے کافی جو ہے زمزم ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے، جی جی، لائک یہ زینر روڈ کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہے، جلبانی امپیکس لمیٹڈ ہے جی، اور نوونا لگژری ڈیولپرز ہے، کافی جو ہے کمپنیز ہمارے ساتھ انٹیچ ہے۔ تو سر ان کمپنیوں کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے ان کا ہر ایک کا جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو ہوتا ہے نا کہ ہر کمپنی کا جو ہے بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، جو ان کی جو ایکٹیویٹی الگ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مینوفیکچررز ہے، کوئی ریٹیلر ہے، کوئی ہول سیلر ہے، اور کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ملٹی نیشنل کمپنی کے حوالے سے اپنا بزنس کر رہے ہیں، کچھ ITs کمپنی کے حوالے سے ہیں تو وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو مطلب کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے حساب سے لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ سر ماضی میں آپ نے بھی تعلیم حاصل کی اور ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ پاکستان میں تعلیم عام ہے لیکن تربیت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے، تربیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بیسک جو تربیت ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ اسکولز کالجز جو ہیں وہ آپ جاتے ہیں کچھ خاص پرپز ہوتا ہے کہ میں کچھ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو وہ سلیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اب جو تربیت ہے وہ گھر سے اس لیے بلونگ کرتی ہے کیونکہ ماں باپ کو بچے کی اپنی عادت کا ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس جو ہے نا ان کی جو ہے سائیکی کے حساب سے ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو بیسیکلی جو چیزیں بچے شرارتیں کرتے ہیں یا بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ موسٹلی ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے، تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا تربیت گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کا اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسی ہے۔ نہیں سر، جب آپ نے بھی تعلیم حاصل کی تو تربیت بڑی عروج پر تھی، آج کل تربیت کا بڑا فقدان ہے، تربیت کے فقدان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جب ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ماں باپ بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر نہیں رکھیں گے تو اس وقت یہ چیزوں کا فقدان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور لائک کہ بڑوں کو کم چلانا آتا ہے، بچوں کو زیادہ چلانا آتا ہے، تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کنٹینٹس ہیں جو بچوں کے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں،
تو ان چیزوں کو جب ہم بچوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو پہنے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ماں باپ کی جو ہے نا بچوں کے اوپر جو نظر ہے وہ کم ہوتی ہے. بچوں کو اس چیز سے جو ہے نا نہیں ملتا راستہ کہ ہم جو ہے نا ماں باپ کی بات کب سنیں. ٹھیک ہے, اس چیزوں کو. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ نہیں سر. کبھی آپ نے باہر کی سیاست میں حصہ لیا اس سے پہلے؟ نہیں, باہر کی سیاست میں اس طریقے کے ساتھ نہیں ہے کہ کچھ کہہ لیں کہ سیاسی رجحان رکھے اس کے اندر. بیسیکلی ایگزیکٹو ممبر ہوں میں باہر کا, تو اس میں جو ہے کوئی اسپیشل جو ہے نا سیاسی مطلب کہ وابستگی نہیں. ٹیکس بار کے حوالے سے آپ کی ایگزیکٹو ممبر ہیں تو کیا خدمات ہیں آپ کی؟ دیکھیے, ہمارا ایز اے ایگزیکٹو ممبر باہر کی جو ہے رینوویشن وغیرہ یا باہر کی جو ہے بہتری کے لیے جو اقدامات کر سکیں, تو باہر کے جو سیمینارز ہوتے ہیں, کوئی فنکشن ہوتا ہے, کسی قسم کا بھی وہاں پہ کوئی گیدرنگ ہماری ہوتی ہے, اس میں ایگزیکٹو ممبر کا ایک اہم رول ہوتا ہے کہ باہر کے جو بھی کام ہیں یا کہہ لیں کہ اس کے جو اپنا کوئی سیمینار کے اندر کوئی ہمارے آتے ہیں اسپیکرز وغیرہ آتے ہیں, کوئی آنر گیسٹ آف آنر آتے ہیں, ان کے لیے کچھ ہم نے فیزیبلٹیز بنانی ہوتی ہیں, ان کو مطلب کہ ایک جو ہے کلائنٹ اور کمپنیوں کے حوالے سے ٹیکس بار کی کیا خدمات ہیں؟ سوری, کلائنٹ اور کمپنیوں کے حوالے سے ٹیکس بار کی کیا خدمات ہیں؟ دیکھیے, ٹیکس بار جو ہے نا وہ صرف اور صرف وکلا حضرات کے لیے ہے جو ٹیکس بار کے ممبرز ہیں. جی, اس میں جو ہے ٹیکس بار کے ممبرز کے لیے ان کے وہاں پہ ہر نئے ممبرز کے سینئرز موجود ہیں, ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ ہیں, سیکرٹری ہیں, جو بھی موجودہ عہدیداران ہیں, ان کا اس میں اہم رول ہے کہ وہ اپنے جو ٹیکس بار کے ممبرز ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں کسی بھی لاء کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے موجودہ عہدیداران کے علاوہ بہت سارے سینئرز موجود ہیں جو ٹیکس بار کے ممبرز کے جونیئرز کے لیے بڑا فائدہ مند مطلب کہ ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں بڑی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سر, فیڈریشن چیمبر آف کامرس کہا جاتا ہے کہ تاجروں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا مانند رکھتی ہے. فیڈریشن چیمبر آف کامرس, فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ٹیکس بار میں کیا فرق پایا جاتا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں, جو ایف پی آر ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, یہ تو پورا پاکستان کا ایک ادارہ ہے. ٹیکس کلیکشن کا ان کا مین پرپز ہے, اور جو ہے ٹیکس کے ریلیٹڈ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں وہ بھی اسی کا کام ہے. اور اس میں جو ہے یہ مین جو ایف پی آر کا رول ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہے اور فیسلٹیز ٹیکس پیئرس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد چیمبر آف کامرس آ جاتا ہے. چیمبر آف کامرس مین ادارہ ہے پاکستان کا, اور یہ ہر شہر میں ہوتا ہے چیمبر کا ادارہ. تو اس میں جو ہے یہ تاجر برادران کو کافی فیسلٹیز ملتی ہیں, لائک کہ کوئی تاجر برادر ہمارا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری اپنے کوئی پروڈکٹس ہیں, اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ اپنی جو ہے نا چیمبر کے ذریعے اپنے آپ کو وہاں پہ بتاتے ہیں, اپنا پیش کرواتے ہیں کہ ہم جو ہے اس چیمبر کو ایز اے تاجر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ان کو کافی فیسلٹیز ملتی ہیں. ادر کنٹریز میں یہ چیمبر پہچانا جاتا ہے کیونکہ یہ چیمبر آف کامرس ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر کنٹری میں چیمبر آف کامرس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. جی بالکل. تو اس لیے جو اس کا ممبر ہوتا ہے اس کو کافی جو ہے نا فیسلٹیز ادر کنٹریز میں ملتی ہے. اور ٹیکس بار کے حوالے سے ٹیکس بار تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ جو ہے نا یہ جسٹ وکلا حضرات کا جو ٹیکس بار کے ممبرز ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. ٹیکس بار کا وکیل بننے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کو ایز اے اس میں جو ہے ٹیکس پریکٹیشنر بھی ہوتے ہیں جو لائرز نہیں ہوتے, مطلب کہ جب گریجویشن کی ہے آپ ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں, ٹیکس کے کام کو جانتے ہیں, اور آپ وہاں پہ اپنی ممبرشپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ جو ہے اچھی بات یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی لائر بن کے ایز اے وکلا وکیل اپنے آپ کو وہاں پہ ٹیکس بار کا ممبر بنائے تو وہ زیادہ ٹھیک ہے. ٹیکس کے حوالے سے شکایت کا ازالہ کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ٹیکس کے لیے ادارے بنے ہیں, ایف بی آر بھی ہے, ایف ٹی او بھی ہے, ٹھیک ہے, جو ہے اپنا ٹیکس بار بھی ہماری ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے کہ اگر کسی ٹیکس بار ممبر کو یہاں پہ آر ٹی او ٹیکس آفس میں کوئی ایشو ہے تو وہ اپنا جو ایشو ہے ٹیکس بار کے ذریعے اپنے آپ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر اس سے اوپر اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو پھر اس کے اوپر ایف ٹی او کا ادارہ ہے.
ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 ادارے ایف بی آر ہو گیا, ایف ٹی ہو گیا, اور آپ کا ٹیکس بار ہو گیا. اس سلسلے میں ایک ادارہ اور سامنے آیا ہے, وفاقی ٹیکس محتسب. اس کی کیا خدمات ہیں؟ جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, ایف ٹی او, یہ وفاقی ٹیکس محتسب کا جو ہے نا انگلش میں نام ہے. تو یہ آپ کو جو ہے ایف بی آر کے ریلیٹڈ, یا کہہ لیں کہ ایف بی آر سے مطلب ٹیکس کلیکٹر جو بھی ہیں, ان کے جو ہے مد مقابل سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ کو ایف بی آر سے کوئی ایشو ہے تو آپ جو ہے آپ کا ریزالو نہیں ہو رہا, تو آپ جو ہے ایف ٹی او میں اپنا موقف رکھ کے اپنی وہاں پہ درخواست دے سکتے ہیں. حکومت وقت اس وقت پاور میں ہے, معیشت کے حوالے سے کیا پلان سامنے آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے معیشت میں جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا کسی بھی ملک کا جو ہے نا دار و مدار ہوتا ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر. اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن تو کافی اچھی جا رہی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سموتھ نہیں ہیں. لائک جو ہے جس ادارے سے ہمیں ٹیکس ریونیو آنا ہوتا ہے, اس ادارے کی جو ہے پروسیجر ہے, وہ اس ادارے کا جو ہے رننگ ہے وہ سموتھ نہیں ہے. لائک یہ ایف بی آر ہے, ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن کے جس پلیٹ فارم کے ذریعے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ کافی پیچیدگیاں ہیں, تو وہ آئی تھنک سو دور ہونی چاہیے. تاکہ تو ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے سر؟ سر دیکھیے یہ ٹیکس کلیکشن کا جو نا بیسک جو ہے سورس ہے وہ ایف بی آر ہے, اور ایف بی آر کے ساتھ جو ہمارا منسلک ہے وہ ان کا سسٹم ہے آئی ایس. ٹھیک ہے جی. اب آئی ایس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے منتھلی سیل ٹیکس ریٹرنز اپنی فائل کرتے ہیں. بزنس مین ہے وہ آپ کا منتھلی طور پر اپنی سیل پرچیز, ایکسپورٹ, امپورٹ ہر چیز بتاتے ہیں. اب اس میں ہمیں سموتھ یہ چاہیے کہ ہماری جو ٹیکس ریٹرنز ہے وہ پراپر طریقے سے فائل ہو, تاکہ کیونکہ ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہونے سے پہلے ہمارا جو ٹیکس پیبل ہوتا ہے اس کو ہمیں بنانے کے لیے جو ہے نا ایک انہوں نے پلیٹ فارم جو دیا ہے اس کے اندر کافی پیچیدگیاں ہیں کہ وہ اس کی جو ہے ویب سائٹ کے حوالے سے کافی ایشوز آ رہے ہیں, وہ پراپر اس کی رننگ نہیں ہے. تو پراپر وہ نہیں چلے گی تو اٹ مینس کا ٹیکس کلیکشن میں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ سر ان کے پاس ٹیکس جو ہے نا کہہ لیں کہ ان کے پاس اپنا جو ایک سسٹم ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سارا ویب سائٹ چلنی ہوتی ہے, وہ پراپر نہیں ان کا چل رہا. آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہے سر؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی روز بروز شرائط چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ان کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے, پیمنٹ دی ہے, جو ان کو ایڈ دی ہے, اس کے اوپر جو ہے ہمیں کہہ لیں کہ پراپر کلیکشن ہو. تو اس لیے وہ ہر جو ہے نا ہمارے کام کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, ہر ادارے کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, اور اس میں وہ ٹیکس کلیکشن کا جو بیسک پرپز ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور جس مقصد کے لیے وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو یہ چیزوں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ نظر رکھی ہوئی ہے. سر آئی ایم ایف کا صوبائی حکومتوں پر نئی ملازمتوں پر پابندی کا مطالبہ, کیا صوبائی حکومتیں متاثر ہو سکتی ہیں اس سے؟ دیکھیں بہت ساری متاثر ہو رہی ہیں. ہمارے جو ملک میں جو ہے نا ناخواندگی تو پہلے سے ہی زیادہ ہے, تو بہت سارے جو نئے ینگسٹر لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت سارے جن کے پاس نوکری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو مزید آپ اداروں کو پرائیویٹائز کر کے اس کو جو ہے گورنمنٹ اداروں سے لوگوں کو مائنس کر رہے ہیں, تو یہ کہہ لیں کہ ان کا جو مقصد ہے وہی ہے کہ جتنا کم سے کم ان کا ایکسپینس ہو اور ریونیو زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس لیے وہ جو ہے نا ملازمتوں کے حوالے سے بھی لوگوں کو نا نکال رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. پیٹرولیم اضافے سے غریب عوام کی جیبوں پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے ہماری حکومت کا, کہ اگر ہم نے 10 روپے کم کیے ہیں نا تو ہم نے اگلے جو ہے ٹینور کے اندر ہم نے 15-20 روپے بڑھائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب سلسلہ کار جیسے عوام کے جیسی عوام ویسے حکمران, جیسے ہم جو ہے آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ بات سنیں گے بھی نہیں. سر صنعت کار ہمیشہ بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں, توانائی بحران جس کی وجہ سے فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں, صنعت کار پریشان ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے ملک میں جو ہے نا پراپر ورکنگ نہیں ہوگی لائک بزنس کے حوالے سے, بہت ساری آپ کو پتہ ہوگا کہ فیکٹریز یا ہماری جو ملز بند ہو گئی ہوئی ہیں, اور موسٹلی ہماری جو ہے نا وہ دوسرے کنٹریز میں شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں, اسپیشلی بنگلہ دیش وغیرہ میں.
تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو جو ہے پروموٹ کریں گے دوسرے کو نہیں پروموٹ کریں گے تو ایک دن بہ دن وہ کم ہوتی جائے گی اور ایک ٹائم آئے گا وہ بالکل بند ہو جائے گی. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس عائد کیوں کیے گئے سر؟ دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس گزار جو ہے نا وہ تنخواہ داری ہے جی یا جو سب سے زیادہ ٹیکس جو دیتے ہیں وہ تنخواہ گزاری ہے. جی بالکل. اب وہ تنخواہ گزار کے اوپر اس لیے نظر ہوتی ہے زیادہ کیونکہ ان کا جو ہے اپنا سیلری کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ باقاعدہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. سیلری جس کی بھی ہے وہ رجسٹرڈ ہے وہ اس کی سیلری مل رہی ہے ٹیکس کاٹ کے سیلری مل رہی ہے تو اس لیے ان کا جو ہے نا نظر میں زیادہ ہوتی ہے جو چیز نظر میں زیادہ ہو ان کے اوپر زیادہ ٹیکس کلیکشن کا دھیان ہوتا ہے. عوام بھی اسی طرح کافی ٹیکس ادا کرتی ہیں. بجلی کے ٹیکس دیکھ لیں, فیول کے ٹیکس دیکھ لیں, ہر مد میں ٹیکس عوام سے لیا جا رہا ہے. عوام کے لیے سہولیات کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے سہولیات روزمرہ کی جو بنیادی سہولیات ہے وہ تو ہر شہری کا حق ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب چیزیں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کافی جو ہے نا اس کے اوپر زور دیا ہوا ہے عوام کی سہولیت کے حوالے سے تو یہ خوش آئند چیز ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ان شاء اللہ تعالیٰ مزید بہتری نظر آئے گی. آپ کے پاس کتنی کمپنیوں کی مینجمنٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ سر ہمارے پاس الحمدللہ کبھی اس میں کاؤنٹ نہیں کیا ہے لیکن یہ کہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب ہمارے پاس لوگ ہیں جو کمپنیز ڈفرینٹ کمپنیز چھوٹے موٹے بزنس مین سارے موجود ملا کے ہیں وہ چل رہے ہیں ساتھ ہمارے. وکلا کلائنٹ مینجمنٹ ابھی تک جاری و ساری ہے لیکن عدالتوں سے عوام کا شہر اٹھتا چلا جا رہا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ سر اس میں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوگا جی تو لوگ جو ہے اس سے کافی پریشان ہوتے ہیں. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں سر؟ دیکھیے کچھ مسٹیکس اپنی بھی ہوتی ہیں اور باقی جو ہے کچھ کہہ لیں کہ اگر آپ کیس پراپر ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں عدالت میں تو اس کے اندر کافی چیزیں پیچیدگی میں آ جاتی ہیں. پاکستان میں دیکھنے میں آیا کہ جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے. آپ کے خیال میں جیسے کہ آپ پروفیشنل وکیل ہیں پوری طرح متاثر ہوتے ہیں جعلی وکلا کی بھرمار کی وجہ سے, تو ان کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیے اس کا ایک پراپر جو ہے نا میکانزم ہونا چاہیے اسپیشلی ٹیکس بار میں بھی اور جو ہے ڈسٹرکٹ بار میں بھی, اور یہ ایک کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم بننا چاہیے جس کے اوپر پتہ چل سکے کہ کون سے وکلا پریکٹیشنر ہیں اور کون سے بغیر مطلب کہ جو ہے لائسنس کے کام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بایو میٹرک سسٹم متعارف کرانا چاہیے؟ دیکھیے بایو میٹرک سسٹم ہمارے پاس جو ہے وہ تو صرف ہے الیکشن کے ٹائم پہ. جی ٹھیک ہے جی. دوسرا بایو میٹرک سسٹم ہے جب آپ لائسنس لیتے ہیں وہاں پہ بھی بایو میٹرک سسٹم موجود ہے لیکن یہ ہے کہ پراپر جو ایک لسٹ کے مطابق اس کی ایک چھان بین کی جائے تو کافی آپ کو لوگ مل جائیں گے ایسے جو پراپر لائسنس کے ساتھ نہیں ہے. جیسے کہ نچلی سزا کی عدالتوں کے ساتھ سپریم کورٹ تک مقدمات کی بھرمار بڑھی پڑی ہے, کیا ٹیکس بار کی عدالتوں میں بھی ایسے ہی کچھ ہے؟ نہیں سر ٹیکس جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے ان سے یعنی کہ سیپریٹ ہے چیز ایک. دوسرا یہ ہے کہ اپنا اس میں پینڈنسی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن جس طریقے کے دوسرے عدالتوں میں ہے پینڈنسی ان عدالتوں میں کم. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ چیئرمین FBR اور فیڈریشن چیمبر آف کامرس اور آپ کے پریزیڈنٹ ٹیکس بار مل کر ایک پیچ پر آ کر آپ کی جو کلائنٹ ہیں کمپنیاں ہیں ان کو کوئی ریلیف دینا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے ریلیف میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایز اے پاکستان سٹیزن ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ چاہے ہمارے کلائنٹس ہیں اگر پراپر ٹیکس ان کا بنتا ہے تو وہ جمع کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہماری ٹیکس بار کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا سجیشن یا کوئی لیٹر FBR چیئرمین کو لکھا جائے جس میں جو ٹیکس کلیکشن میں پیچیدگیاں آ رہی ہیں ان کو حل کیا جائے. تو ٹیکس کلیکشن میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ جو کلیکٹر صاحبان ہیں ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا سر؟ دیکھیے اس میں ٹرانسفر کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہر بندے کا اپنا کام ہے, اس نے اپنا کام کرنا ہے لیکن بیک اینڈ پہ جو ہمارا سسٹم موجود ہے آئرس سسٹم موجود ہے وہ اسموتھلی چلنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ٹیکس کلیکشن اچھی ہوگی. تو کلیکشن کہاں مس یوز ہو رہی ہے اور کیسے ٹیکس کچھ بتائے جاتے ہیں ریشو سب میں کچھ آ جاتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک جو ہے نا ہر بندے کا اسپیشلی جو ہے نا ایز اے پاکستان سٹیزن
ایک ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ارننگ کی ہے اس کے اوپر پراپر ٹیکس دیا جائے. جی ٹھیک ہے جی. اب جو ہے لوگ شارٹ وے ڈھونڈتے ہیں اور شارٹ وے میں یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ چیزیں خرید لوں لیکن اس کی پراپر انوائس نہ لوں. جی ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کسی بھی مارٹ سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم ان سے پراپر انوائس کی جو ہے نا طلب نہیں کرتے. تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں جی. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے. حال ہی میں بینکوں پہ کافی ٹیکس سامنے آئے کلائنٹ کے حوالے سے. چیک بک پر بھی ٹیکسز آ گئے, کیش نکالنے پر جمع کرانے پر بھی ٹیکسز آئے. دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ بینکوں میں جو ہے نا ٹیکس کلیکشن کا جو ہے نا طریقہ کار وہ ایک الگ چیز ہے, اور جو ہے ایف بی آر میں ٹیکس کلیکشن کا جو طریقہ کار ہے بینک کے حوالے سے وہ الگ ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ بینک میں کچھ اماؤنٹ آپ نے سیونگ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے آپ کو ایک پراپر ٹیکس سلیب دی ہے کہ آپ نے اس حساب سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اب وہ ٹیکس پہلے فائنل سمجھا جاتا تھا کہ جو آپ کو آمدن مل گئی ہے ٹیکس میں, بینک سے آپ کو سیونگ کے اوپر پیسے مل گئے ہیں, پروفٹ مل گیا ہے, اس کے اوپر جو ٹیکس کٹ گیا وہ فائنل سمجھا جاتا ہے. لیکن اب جو لاسٹ بجٹ میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کو فائنل سے نکال کے منیمم ٹیکس میں لے آئے ہیں. آیا کہ اس میں جو ہے ایک ٹیکس آپ بینک میں دے آئے پروفٹ کے اوپر, جب آپ اس کو اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر اپنی انکم جی میں بتا رہا ہوں, اب جب اس کو اپنی پرسنل انکم کے اندر انکلوڈ کریں گے تو وہ اس کے اوپر الگ سے ٹیکس لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا اس میں پیچیدگی ہے. ایف بی آر نے حال ہی میں ایک پالیسی لانچ کی تھی, چارجی ڈور پالیسی, بری طرح فلاپ ہو گئی. اس کی وجوہات کیا ہے سر؟ اس کے اوپر پراپر ورکنگ نہیں ہوئی ایف بی آر کی. ایف بی آر کا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے پراپر اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے لیے ان کو ڈور بائی ڈور جانا پڑ رہا تھا, ہر شاپ پہ جانا پڑ رہا تھا. تو اس لیے ان کا جو ہے وہ پراپر میکانزم نہیں بن سکا جس کے ذریعے وہ ٹیکس کلیکشن کر سکے. ایک ہول سیلر جو ہے وہ ریڑی لگا کے کھڑا ہوتا ہے, یہ شاپ اس کو پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کا کاروبار متاثر کرتے ہیں. اس حوالے سے ٹیکس بار کی کیا خدمات ہیں؟ دیکھیے ٹیکس بار کا اس میں کوئی جو ہے رول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس بار کا جو مین کام ہے وہ اپنے ٹیکس ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور ٹیکس ممبرز جو وکلا حضرات اس بار کے ممبر ہیں ان کا اپنے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ جو ہے ہول سیلر والا یا جو ہے اسٹال وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے پراپر وے بنا لیا ہوا ہے اور ان کو پراپر پلیس دے رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا دوسری ادر پبلک بھی ٹرانسپورٹ بھی متاثر نہ ہو گزرنے وغیرہ میں, تو ان کے لیے وہ ایک میکانزم بنا رہے ہیں. پاکستان میں کے مسائل بے تحاشا ہیں, ان مسائل کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیے مسائل ہر جو مسائل ہے وہ گورنمنٹ کے نظر میں ہے اور اس کے اوپر پراپر ورکنگ بھی ہو رہی ہے. ڈے بائی ڈے بہتری آ رہی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, بہتر ہو جائے. کیا آپ حکومت پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ ابھی تو کافی ورکنگ ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر بے انتہا جو ہے نا محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, ان کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتر کرے گی, اپنے ٹینور کے اندر کافی فیسیلیٹیز جو ہے عوام کو دیں گے انشاءاللہ. کشمیر میں بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیادی. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم ہیں, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ سر دیکھیں یہ میرے خیال میں جو ہے نا ہر سٹیزن کا یہ ایک ہی اس کا جواب ہے کہ اس کا پراپر ڈائلیگ کے ساتھ کام ہو, مطلب کہ ٹیبل ٹاک ہو. اس کے اندر ہی جو ہے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے لیڈ ہیں حکمران ہیں یہ ٹیبل کے ٹاک کے ذریعے جو ہے نا اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لینا چاہیے. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور ملک کی کشمیر جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ ان کی اہلیہ ہیں. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں یہ بیسک جو ہے نا کشمیری عوام کا رائٹ ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. وہ اپنے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور بڑے وسوخ کے ساتھ کھڑے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اپنے جو ہے بے انتہا محبت بھی ان کے ساتھ ہے. اپنی جان وہاں پہ انہوں نے قید میں رکھی ہوئی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی جلد راستہ کرے کہ ان کو وہ اپنے عوام کے اندر واپس. اگر بات کی جائے کہ فوج پاکستان کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں
کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی عالمی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ راہ ہموار ہوں گے؟ دیکھیے ایک جو ہے نا ہماری اس وقت جو ہے حکمران حکومت اور فوج مل کر بڑا اچھا کام کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اسپیشلی سفارت کاری کے اندر جی الحمدللہ کافی اچھا اقدام لیا ہوا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ جو ہے یو این او میں انہوں نے اپنا موقف رکھا ہوا ہے، تو اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے بھی. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھا رسپانس آئے گا. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 جنوری 2026 کو سینیٹر حامد خان صاحب اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے کشمیری عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور آزاد ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ کو وقت دینے کا، بڑی نوازی.